امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے، تو آج اہل بیت میں سے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ ہیں ان کا آج ہم نے پڑھنا ہے، ان کے بارے میں۔ تو 3 نام ہمارے سامنے آتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے امام زید بن علی ہیں، دوسرے امام محمد الباقر ہیں، اور تیسرے ابو عبداللہ بن حسن۔ یہ 3 نام ہیں۔ سب سے پہلے امام زید بن علی، ان کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنا ٹائم علم حاصل کیا اور کتنا عرصہ رہے ان کے پاس؟ یہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے اور علیوں کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کی بنا پر آپ اہل بیت کے بارے میں تحسین اور تعریف کے کلمات کہتے تھے، اور حکومت وقت کی طرف سے آپ کو سزا دی جاتی رہی ہے، کوڑوں کی سزا آپ کو ملتی رہی ہے۔ جرم آپ کا صرف یہی تھا کہ آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو امام زید بن علی، آپ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پاس 2 سال تک مسلسل علم حاصل کرتے رہے ہیں، اور 2 سال علم حاصل کرنے کے بعد آپ خود امام زید بن علی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بیت میں سے امام زید بن علی اور دیگر ان کے افراد کو، ان کے گھر والوں سب کو دیکھا ہے، لیکن علم کے میدان میں ان سے بڑھ کر فقیہ، ان سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کسی کو میں نے نہیں پایا ہے۔ یعنی علم کے میدان میں یہ اپنے باقی افراد سے ممتاز نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام اعظم 2 برس تک تو ان کے پاس رہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے بعد ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے تو ملاقات کے دوران بھی ان سے علم حاصل کرتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ نام ہے، اور ان کا وصال ہوا ہے 122 ہجری میں، امام زید بن علی کا۔ امام زید بن علی، علی زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، جن کا لقب ہے، تو ملاقات کے دوران بھی علم حاصل کیا ہے، تو 122 ہجری ان کا وصال ہے۔ اور دوسرے محمد الباقر، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور فقیہ تھے، لیکن ان کے پاس علم کی اتنی وسعت ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی خلفائے ثلاثہ کے بارے میں نازیبا کلمات سننا گوارا نہیں کیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چند عراقی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام محمد الباقر کی مجلس میں آپ واعظ کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو ان میں سے چند عراقیوں نے خلفائے ثلاثہ یعنی ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہے، کوئی گستاخی کی ان کے بارے میں، تو امام محمد الباقر فوراً طیش میں آ گئے، شدت ان کے لہجے میں شدت آ گئی، آواز اونچی ہوگی، اور کہا کہ جو لوگ ان عراقی تھے نا جو آگے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا، ان کو کہا کہ اب تم نے میرے سوالوں کے جواب دینے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، اپنے گھر بار، مال، اولاد سب کچھ چھوڑا حضور کے لیے اور دین کے لیے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، کیا تمہارا تعلق ان مہاجرین کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کہا اچھا، پھر دوسرا سوال یہ ہے، کیا ان مہاجرین کو جنہوں نے پناہ دی تھی انصار مدینہ میں، جنہوں نے اپنے گھروں کو اندر ان کو پناہ دی ہے اور اپنی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر ان کے قدمے کیا اور اپنے جائیداد میں ہر جگہ ان کو اپنا ساتھ جو ہے نصا دیا ہے، کیا تعلق تمہارا ان کے ساتھ ہے، انصار کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں جی، ہمارا تعلق ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا امام محمد الباقر نے، اگر ان 2 گروہوں کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے تو قرآن میں ایک تیسرا گروہ بھی ہے، تو تمہارا تعلق اس گروہ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جو لوگ، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں وہ اپنے اگلے بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اچھے کلمات ادا کرتے ہیں۔ امام محمد الباقر نے کہا تو پھر تو تمہارا تعلق اس تیسرے گروہ سے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نہ پہلے کے ساتھ ہے، نہ دوسرے کے ساتھ ہے، نہ تیسرے کے ساتھ ہے، تو تم لوگوں نے پھر اسلام کو دل میں جگہ کوئی نہیں دی ہے۔ تم اسلام کے 3 عظیم رہنما لیڈروں کے بارے میں ایسے کلمات کہہ رہے ہو، تو پتہ چلا تم نے صرف یہ زبانی دعویٰ ہے تمہارا کہ تم مومن ہو، تم نے اسلام کو دل کے اندر جگہ کوئی نہیں دیا ہے، اس لیے فوراً میری مجلس سے اٹھ کر جاؤ اور دوبارہ کبھی شکل نہ دکھانا۔ یہ ہیں محمد الباقر، 114 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ جو امام زید ہیں وہ 122 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ پہلے فوت ہو گئے تھے، یہ دونوں بھائی ہیں۔